اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو اللہ رسول سے غافل ہونے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور دنیا میں آنے کے بعد مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ سے غفلت نہیں بلکہ اللہ کی یاد ہے۔ لیکن اس نئے دور کے اندر نوجوانوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، موبائل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ خصوصاً مسلم نوجوانوں پر ایسی محنت کی جاتی ہے اہل باطل کی طرف سے کہ نوجوانوں کو غافل کر دیا جائے اللہ تعالیٰ سے۔ اب دیکھیں، ہمیں معلوم ہے انٹرنیٹ میں لوگ بہت زیادہ ایڈکٹ ہیں، اس کے بہت زیادہ اس کے نشے میں مبتلا ہیں اور چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اور نئے نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے زیادہ لوگ گمراہ ہوں اور صحیح راستے سے بھٹکیں۔ ایک طریقہ گیم کا طریقہ ہوتا ہے کہ گیمز میں لگا دیں، کھیل میں لگا دیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیلڈز میں جا کر نوجوان کھیلتے تھے تو ان کی باڈی کا گروتھ بھی ہوتا تھا اور بہت سارے فائدے، جسمانی فائدے بھی حاصل ہوتے تھے۔ لیکن آج کل 18-20 گھنٹے ہمارے نوجوان گیمز میں اتنے زیادہ ایڈکٹ ہوئے کہ وہ بھول گیا کھیلنا ہی، وہ کرکٹ نہیں جانتے اور دوسری چیزیں جو کھیلنے کی ہوتی تھی جس سے بہت زیادہ باڈی کے فائدے ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ باطل کی سازش ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک مشہور بدنام زمانہ گیم ہے جس کو ہم اور آپ پب جی کے نام سے جانتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا نے سن 2017 میں پب جی گیم بنایا تھا، ساؤتھ کوریا کی کمپنی نے۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اہل باطل کا یہ گیمز بنانے کا؟ کیا یہ مسلم نوجوانوں کو اور پوری دنیا کے نوجوانوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس گیم کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے زیادہ پڑے کہ ہمارے بہت بڑی تعداد میں مسلم نوجوان مسلم کنٹریز کے اندر وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے۔ ان کے اندر اس طرح شیطنت کا مزاج آیا کہ لوگوں کے مرڈر تک کر دیے اور خود بھی خودکشی کے واقعات سامنے آئے، اور نہ جانے کتنے نوجوان پاگل ہو گئے، نہ جانے کتنے نوجوانوں نے کتنوں کے گھر لوٹ دیے، کتنے مرڈر کے کیسز سامنے آئے۔ تو اس کے بہت زیادہ دنیاوی دینی نقصانات سامنے آئے، اور اللہ تعالیٰ سے جو غافل ہوئی ٹھیک۔ جب شروع میں یہ گیم آیا جس کو ہم اور آپ پب جی کے نام سے جانتے ہیں، اس کا ایک فل فارم بھی ہے۔ اب یہ گیم جب آیا تو علماء کرام کے درمیان دو رائے بنی۔ ایک یہ کہ بھئی اس کو حرام کہیں بالکلیہ طور پہ یا نہ کہیں۔ تو کچھ علماء کرام نے تو یہ کہا کہ یہ بالکل حرام ہے۔ کیوں؟ اس کے منفی اثرات اور بیڈ امپیکٹس نوجوانوں پر اتنے زیادہ پڑ رہے تھے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، حرام تو نہیں ہے، بہرحال کھیلنا درست نہیں اور اس سے احتیاط لازم ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ سے، دین سے بالکل نوجوانوں کو غافل کر دیا ہے۔ آپ سوچیں، اب یہ جنگ چلی رہی تھی، یہ باتیں چلی رہی تھیں، اسی کے درمیان ایسا ہوا کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ پہلے یہ تھا کہ چلے ایڈکٹ ہو رہے ہیں، 18 گھنٹے کھیل رہے ہیں، 20 گھنٹے کھیل رہے ہیں، نیند غائب ہو جا رہی ہے، بیمار ہو جا رہے ہیں، ہاسپٹل پہنچ جا رہے ہیں، یہاں جان تک کا مسئلہ تھا۔ لیکن اب مسئلہ بن گیا ایمان کا۔ اب تک جان جا رہی تھی، اب ایمان کا مسئلہ بن گیا۔ دیکھیں، جب باطل کوئی کوشش کرتا ہے، اہل باطل جب کوئی کوشش کرتے ہیں تو جان کی نہیں کرتے، ان کی اصل ان کو جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ایمان کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ کس طریقے سے ایمان کو لوٹا جائے اور ایمان کے لالے پڑیں اور لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ابھی مجھے آج ہی کل میں ایک تحقیق سامنے آئی ہے، اور میں اس بات کو بیان نہیں کرتا، میں نے کھیلنے والوں سے بھی معلوم کیا، اور 2-3 بڑے محقق لوگوں نے، جس میں عالم عربی کے بھی 2 بڑے علماء کرام شامل ہیں، ایک ڈاکٹر طاہر المشرقی الہشامی غالباً، اور ایک اور بڑے عالم عرب کے، اور اس کے علاوہ ہمارے ملک کے ایک نامور عالم دین جو امریکہ میں رہتے ہیں، حضرت مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب، انہوں نے باضابطہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، آفیشیل اکاؤنٹس پر باضابطہ یہ خبر دی کہ جو پب جی کا نیو ورژن آیا ہے، اس ورژن میں باضابطہ جب آپ جاتے ہیں وہ گیم کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے دوران آپ کو نئی پاور کی ضرورت پڑتی ہے۔ زیادہ پاور گین کرنے کے لیے آئیڈل کو، بت کو باضابطہ پرنام کرنا پڑتا ہے، ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے، سجدہ سلامی اور فرشی سجدہ کرنا پڑتا ہے، اور باضابطہ شرکیہ عمل کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد آپ کو مزید پاور ملتی ہے۔ اب بولیں، یہ ہاتھ جوڑنا، بت کے سامنے جانا، یہ کون کر رہا ہے؟ بظاہر تو سامنے اسکرین پر وہ جو اینیمیشن ہوتا ہے اس کے ذریعے کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کھیل رہے ہوتے ہیں باضابطہ، اس میں 2-3 لوگ مل کر کھیلتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے یہ گیم۔ اب یہ جو بت کے سامنے گئے، ہاتھ جوڑا، پرنام کیا اور باضابطہ اس کی تعظیم کی پاور لینے کے لیے، اس سے کیا ہوا؟ یہ باضابطہ علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے،
اور شرک ایسا گناہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں اس کو جلنا پڑے گا۔ اور اسلام اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم عظیم کہا ہے کہ یہ بالکل اسلام کے اگینسٹ ہے، اسی لیے یہ باطل کی اس سازش کو ناکام کریں۔ اور پب جی ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں، سال 2 سال سے جب سے اس گیم کا عروج ہوا، کہ اس کو نہ کھیلیں، اس پاگل کر دیا اس نے لوگوں کو۔ اور یہ ان چیزوں میں سے جو باضابطہ وہ آلات ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دینے والے ہیں، لیکن اب ایمان کا سودا اگر نہیں کرنا چاہتے اور اپنے ایمان کو نوجوان بچانا چاہتے ہیں تو اس گیم کو بالکل اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں۔ والدین سے بھی گزارش کروں گا، جن والدین تک میرا یہ پیغام پہنچے، اگر آپ اپنے بچوں کے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں، ان کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ باضابطہ اپنے بچوں کے موبائلوں سے یہ گیم ڈیلیٹ کروا دیں۔ اور میں سمجھدار پڑھے لکھے مسلم نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ نوجوانوں، میرے عزیز ساتھیوں، مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی پب جی کھیل رہی ہیں اور باضابطہ اس میں ایڈکٹ ہیں، اور باضابطہ اس میں جو ہے وہ گیم فکس ہوتی ہے، میچ فکس ہوتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ایمان کو بچائیں اور اس طرف نہ جائیں، یہ بہت بری بات ہے اور شرک تک لے جانے والا عمل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، ہمارے نوجوانوں کی اس شرکی عمل سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حي على الفلاح